عورت خود کو خاص کرنے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر عام ہو جاتی ہے اور مرد ایسی عورتوں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ تم اپنی اچھائی میں مشہور رہو، ہم برے ہیں، ہم سے دور رہو۔ زندگی نے ہر اس خواہش کو ترسایا جس کی میں نے شدید خواہش کی۔ ہم بھی کوشش میں ہیں کہ جی لگ جائے جس طرح آپ کا لگا ہوا ہے۔ جب راس نہ آئی تو چھوڑ گیا، ایک شخص نے محبت کا تجربہ کیا مجھ پر۔ بنا کے بہانہ مجبوری کا لوگ اکثر بے وفائی کرتے ہیں۔ کتنا مشکل لگتا ہے نا، دن بھر کی مصروفیات کے بعد تن تنہا اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے کسی کی تلخ باتوں کو بھلانے کی کوشش کرنا۔ کیا کہا؟ اپنوں سے امید رکھتے ہو؟ پاگل ہو، کسے یوسف نہیں سنا؟ محبت زوال پہ نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو چوکھٹ پر اپنے، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ ہم نے پوچھا رابطے میں اتنی دیر کیوں، برس پڑے مجھ پہ کہ ایک تم ہی تو نہیں۔ شوق ہی نہیں رہا خود کو ثابت کریں، اب تو جو آپ نے سمجھ لیا وہی ہیں ہم۔ وعدہ، یقین، مان اور دوستی کبھی مت توڑیں، کیونکہ ان کے ٹوٹنے سے آواز نہیں آتی پر تکلیف بہت ہوتی ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ محبت میں انا کیسی، آپ کہیں تو قدموں میں بیٹھ جاؤں۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہ ہو۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جب کچھ ذہین اور تعلیم یافتہ آدمی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ جاتا ہے تو اس کی ساری شخصیت صبر کی تلخیوں میں ڈوب جاتی ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیوں دل پہ مرتے ہیں، حالانکہ چائے زیادہ مزے کی ہوتی ہے۔ بیٹی رحمت ہے، عورت فتنہ ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، دوزخ میں زیادہ عورتیں ہوں گے۔ فاصلوں کے ہی جدائی نہ سمجھ لینا، تھام کر ہاتھ یہاں لوگ جدا بیٹھے ہیں۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں، سب سے بہترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پر نچھاور کی جائے جن کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ میں دوستی کا ہر ایک بڑھتا ہاتھ چومتا ہوں، بس ایک شرط ہے، بندہ نمک حرام نہ ہو۔ وہ شخص گنواتا ہے پیڑوں کے فوائد، لگتا ہے کسی سائے سے محروم ہوا ہے۔ کوئی تعلق بہت لمبے عرصے تک قائم رہے تو اس کے پیچھے بہت سارے درگزر ہوتے ہیں۔ یورپ میں 18 سال کے بعد بچے تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پاکستان میں یار مینو لگدے نوشین نومان ناروی گل کریں دیے۔ صرف اپنی سوچ کے مطابق فیصلوں کو درست ماننا اکیلے دوڑ کر پہلے نمبر پر آنے والی بات ہے۔ میں تجھ سے ترک تعلق پہ بھی نہیں راضی کہ اس میں لفظ تعلق تو پھر بھی آتا ہے۔ میرے خیال میں اب یہاں پاگلوں کے سوا سب ٹینشن میں ہیں۔ میری باتوں سے بہت تکلیف تھی انہیں، امید ہے میری خاموشی سے سکون ملا ہوگا۔ ترین بیماری جو کسی کو لاحق ہو سکتی ہے وہ ہے دلائل سے نفرت۔ پاکستان میں سب سے زیادہ مذہب کارڈ استعمال ہوتا ہے، جبکہ تجارت، سیاست اور معیشت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ شعور آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ وہ تکلیف ہے جسے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس تکلیف میں آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک بدنما چہرہ یہ بھی ہے کہ خالصتاً حق کے حصول کے لیے بھی سفید جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ہم نے ایسی اجاڑ دی جیسے زندگی باپ کی کمائی ہو۔ مجھ کو تولا گیا خطاؤں سے، میری اچھائیاں رہ گاہ نکلی۔
مشکل وقت میں اپنوں کی خاموشی دھوکہ دینے کے مترادف ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔